ماشاءاللہ استاد جی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے سن کر کے ماشاءاللہ اہل باطل سے اپنے مناظرے کیے، ان کو علماء دیوبند کا موقف منوانے پر مجبور کر دیا، تو آپ نے ماشاءاللہ اپنا لوہا باطل سے بھی منوا دیا، اور ہم بھی اس بات پر فخر کریں گے کہ استاد جی کا ہمیں اعزاز تلمیذ استاد جی کا حاصل ہے کہ ہم بھی استاد جی کے شاگرد ہیں۔ تو استاد جی ہم آپ سے دوسری سوال کی طرف آتے ہیں۔ استاد جی آپ نے ماشاءاللہ ان مختلف فرقوں کے ساتھ مناظرے ہوئے اور ماشاءاللہ کامیابی بھی ہوئی، تو اس کے بعد آج کل آپ مناظرے کے حوالے سے کن موضوعات پر مناظرہ کر رہے ہیں؟ جی آپ کے دوسرے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی وہ نشاندہی کر لوں کہ جو مختلف مکتب فکر سے ہماری گفتگو ہوئی ہے تو وہ حق و باطل کی جنگ نہیں ہے، تو یہ نہیں کہ باطل کو چت کر دیا اور حق کا بول بالا ہوا، بلکہ ہمارے جو مکتب فکر اہل سنت والجماعت ہے، پھر علماء دیوبند ہے، تو ان کے موقف میں ان اکابرین کے موقف میں سمجھنے میں کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، تو وہ غلط فہمیاں دور کرنا ضروری بھی ہوتا ہے دلائل کی روشنی میں پیار محبت سے۔ تو الحمدللہ جہاں تک ہم نے کوشش کی تو لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوئی اور اسی وقت انہوں نے اقرار بھی کیا، یہاں تک کہ یعنی بہت سارے اہل حدیث حضرات جن کے ساتھ بات ہوئی، جماعت المسلمین کے جو مناظر تھے، انہوں نے تو الحمدللہ اپنے موقف سے، چونکہ وہ پوری امت کو کافر مشرک سمجھتے ہیں، جو ان کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کرے تو وہ مسلم ہے، ورنہ وہ سب کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، تو الحمدللہ وہ مناظر موقع ہی پر توبہ طائب ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر جامعہ اشرف المدارس میں باقاعدہ طور پر داخلہ لیا تھا کہ میں ان سے برات کرتا ہوں اور میں علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی مدارس میں علم حاصل کروں گا۔ تو وہ چونکہ پوری امت کو باطل کہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باطل تو مطلب یہ کہ حق کی طرف آیا، باقی یہ کہ ہمارے اہل سنت کے بارے میں کسی کو غلط فہمی آئے تو وہ غلط فہمی الحمدللہ موقع پر دور ہوئی، اور وہ اللہ نے وہ خدمت ہم سے لی، تو اس پہ ہم اللہ کا شکر گزار ہے، اور ان ساتھیوں کے بھی ہم ممنون ہیں کہ انہوں نے موقع پر علمی بات کی تائید کی اور تسلیم کیا۔ تو حق و باطل کا عنوان نہ دیا جائے، ہر مسئلے کو فروع مسائل کو فروع تک رکھا جائے۔ خیر، دوسرے کہ ابھی یعنی جو یہ فروعی مسائل، یہ تو اختلافی مسائل چلتے رہتے ہیں، یہ ایک انٹرنل پرابلمز ہے، تو ایک ایکسٹرنل یعنی بیرونی طاقتیں جو اسلام پر اس وقت حملہ آور ہیں، وہ مغرب ازم ہے، جو ویسٹ میں جتنے بھی ازمز ہیں، تو چاہے وہ سیاسی فلسفے ہیں یا معاشی فلسفوں کے عنوان سے ہیں یا معاشرتی فلسفوں کے عنوان سے ہیں، جس طرح لبرل ازم ہے، پلورل ازم ہے، سیکولر ازم ہے، ان ازمز کے ذریعے سے اسلام کو مطلب ایک غیر شعوری طریقے سے بھی اور شعوری طریقے سے بھی دبایا جاتا ہے، اس کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو کچھ کرسچینٹی کے ساتھ مغرب میں ہوا، تو وہی رویہ ابھی ہمارے مشرقی ممالک میں اسلام کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم نے جو ہمارے اندرونی خانہ جو بھی اختلافات تھے تو ان کو سائیڈ پر رکھ دیا، اور اب الحمدللہ الہاد، رد الہاد، اور اس طرح سیکولرزم، پلورلزم اور لبرلزم وغیرہ، یعنی جو اسلام کے اگینسٹ جتنے بھی مغربی فلسفے وہ ابھی برسر پیکار ہیں، تو ان کے ساتھ یوں سمجھے کہ پراپر ڈیبیٹ بھی ہوئے، گفتگو بھی ہوئی۔ اب تو ہم ان سے ڈیبیٹ نہیں کرتے بلکہ گفتگو کرتے ہیں، تاکہ ایک دوستانہ ماحول میں ہم ان کو اسلام کے بارے میں ان کو جو غلط فہمیاں ہیں اور اسلام کو ہٹا کر وہ جن ازمز کو، جن سوچ کو، جن تھاٹس کو اور معاشرتی ایک روایات کو وہ لا رہے ہیں، تو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی اسلام اب بھی آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہے، نہ اسلام کی سیاست ابھی آؤٹ آف ڈیٹ ہے، نہ اسلام کا معاشی فلسفہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، نہ اسلام کا معاشرتی، اخلاقیاتی اور اخلاق اور اقدار کے جو قوانین ہیں وہ آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی وہ اپ ڈیٹ ہیں، تو ہم ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس طرح برادرانہ اور مطلب دعوتی مزاج میں ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، تو بہت سارے ملحد ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جس مسئلہ پہ بحث ہوتی ہے تو وہ الحمدللہ بہت سارے مطلب تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں اسلام کے بارے میں اس غلط فہمی سے
यानी हमारी सफाई हो गई और हम सही समझे हैं। तो डिबेट तो हम नहीं कह सकते, अलबत्ता हम कन्वर्सेशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और दावत देते हैं कि भाई बाहमी दोस्ताना माहौल में हम बात करेंगे। आप इस्लाम के बारे में कोई भी सवाल करें, लेकिन सिर्फ सवाल ना करें बल्कि इसका मुतबादिल हमें जो आपको चाहिए वो भी बता दें, ताकि आप हम पे सवाल करें तो हम जवाब देंगे, ताकि जो आप चाहते हैं वो उस पर भी तो सवाल बनता है ना। ये तो नहीं ना कि एक तरफ से सवाल ही सवाल हो, दूसरी तरफ से जवाब ही जवाब हो। लेकिन भाई चलो, हम अगर इस्लाम के किसी भी फ़लसफ़े को, किसी भी ताट को अगर हम आउट ऑफ डेट समझेंगे तो अपडेट कौन सा है वो हमें बताना है। तो इस तरह फिर वो जब अपनी एक सोच बताते हैं तो फिर इस्लामिक थियोलॉजी का, आइडियालॉजी का और इसी तरह जो मगरबी इज़म्स है उनका तकाबुल होता है, तो हम उनके फिर एरर्स बताते हैं और इस्लाम की अच्छाइयाँ खूबियाँ बताते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मौके पर बहुत सारे मुल्हिद दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह तायीद की है और ये ज़ेर बहस मौज़ूआत पर उन्होंने तस्लीम भी किया कि हाँ, इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है और इस्लाम की जो आइडियालॉजी है वो आउट ऑफ डेट नहीं है, बल्कि अब भी मुमकिन है, बल्कि दुनिया के लिए वही निजात का ज़रिया है। माशाअल्लाह उस्ताद जी, आपकी गुफ्तगू सुनकर बड़ी खुशी हुई। हमारे उलमाए, एक बात मैं साथ साथ बताता चलूँ कि हमारे उलमाए देवबंद का सोच, नज़रिया, फ़िक्र ये है इत्तिहाद उम्मत। मेरे मुंह से गलती से लफ्ज़ निकाला फ़िरक़ बातिल, लेकिन उस्ताद जी ने इसको वापस लिया कि फ़िरक़ बातिल नहीं बल्कि हमारे फ़ुरूई मसाइल पर कुछ इख्तिलाफ़ात है। अब हमने वो फ़ुरूई मसाइल पर साइड पर रख कर हम लोग हमारे इस्लाम के जो दुश्मनान इस्लाम मुल्हिदीन है, मुस्तशरिकीन है और दीगर सेकुलरिज़म वगैरह ये है, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आओ मिलकर हम उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं। सबसे पहले उस्ताद जी ने यह भी दावत दी कि हाँ आओ हम सब मिलकर उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं, दीन इस्लाम पर जो इतराज़ात होते हैं उनकी जवाब देते हैं।